الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سبحان اللہ. صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میر محفل صدر مجلس شیخ طریقت حضرت قبلہ پیر سید امجد حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور اس خوبصورت اور باوقار محفل کے سرپرست محترم جناب حکیم حافظ نذیر حسین نقشبندی، محترم جناب میاں کاشف صاحب، زیب سجادہ آستانہ علیہ بھٹی کے شریف وزیر اعظم. ماشاءاللہ. معاف کیجئے، میرے سامنے جو کچھ تحریر تھی میں اسی کو فالو کر رہا تھا. اس کے لیے کچھ تقدیم و تاخیر ہوئی ہو یا کچھ القاب و آداب میں کچھ کمی کوتاہی ہوئی ہو، اس کے لیے دل کی گہرائی سے معذرت. حضرت علامہ حافظ محمد اشرف رضا صاحب، محترمی علامہ قاری غلام حیدر سعیدی صاحب، محترم و مکرم قاری محمد ثقلین سعیدی صاحب اور میرے کرم فرما حافظ محمد خالد فاروق اور مظہر حسین جنجوہ صاحب اور انجمن رضائے مصطفیٰ کوٹ عنایت خان کے اراکین اور عہدیداران، ذی وقار و ذی احتشام مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین محفل، میں عزیزم محترم خابر بشیر بٹ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرا قد بڑھانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے. جن آزمائشوں کا اور جن آلائشوں کا آپ ذکر فرما رہے تھے، اس کے حوالے سے میں صرف ایک شعر کہہ کے گزر جاتا ہوں، اور وہ شعر بھی میرا خیال ہے وہی دوست سمجھ پائیں گے جن کا شعری ذوق نکھرا ہوا ہے. شاعر نے کہا کہ میں نے جبین صبر پر آنے ندی شکن، میں نے جبین صبر پر آنے ندی شکن، ڈر تھا نہ ٹوٹ جائے میرے دل شکن کا دل، ڈر تھا نہ ٹوٹ جائے میرے دل شکن کا دل. تو ہم ان دوستوں کی دل جوئی میں لگے رہے اور جو کچھ ستم گری کے تیر چلتے رہے وہ سہتے رہے، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ آج آپ کے سامنے سرخرو ہو کر سامنے آئے ہیں. دوستوں نے کہا کہ فلاں نے آپ کی مدد نہیں کی، فلاں نے نہیں کی، حکومت وقت نے نہیں کی. میں نے کہا کہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ کسی نے مدد نہیں کی، ورنہ ہمیشہ میرے سر الزام رہتا کہ ان کے سہارے چھوٹ کے آئے ہیں. تو اب میں ایک چکی میں پس کے آیا ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے تمام معاملات سے، الزامات سے بری ہو کے آیا. اب ہم میرا خیال ہے ادھر ادھر کی باتوں میں وقت نہ لگائیں، اور یہ محفل سجی ہے آقائے دو جہاں سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کے اقرار و اظہار کے لیے. شاعر نے کہا تھا ہم نے ان کو اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا تھا، ہم نے ان کو اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا تھا، لیکن یارو دو آنکھوں سے کتنا دیکھا جا سکتا تھا.
حضرات مکرم آقائے دو جہاں سرور کائنات ہمارے آقا و مولا رب کائنات کے محبوب ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آقا کریم کی ثناخوانی اس سے بڑھ کر اور کوئی کیا کر سکتا ہے کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو اس ایک جملے میں ہم تمام اوصاف، کمالات، محامد، محاسن، مکارم سمیٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ جو رب کائنات کا محبوب ہو اسے کیسا ہونا چاہیے۔ آپ کے اور میرے معیار حسن میں فرق ہو سکتا ہے۔ آپ کو موٹی آنکھ پسند ہو، مجھے لمبی آنکھ پسند ہو۔ آپ کو چمپئی دھلی رنگت پسند ہو، مجھے ساملی سلونی رنگت پسند ہو۔ آپ کو دراز قد پسند ہو، مجھے بوٹا قد پسند ہو۔ آپ کو گداز بدن پسند ہو، مجھے چھریرا بدن پسند ہو۔ جس پہ آپ جان دیتے ہوں میرے لیے قابل توجہ نہ ہو، جس پہ میں مرتا ہوں آپ کے لیے لائق التفات نہ ہو۔ ہر ایک کا اپنا معیار حسن ہے، لیکن یارو وہ ہستی جو خالق حسن کی محبوب ہے وہ تو حسن کے ہر معیار پہ پوری اترے گی نہیں۔ بے شک آپ کی اور میرے معیار حسن میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن آقا کریم تو خالق حسن کے محبوب ہیں۔ پھر ان کے بارے میں کوئی ہلکی بات کیسے کہی جا سکتی ہے؟ رہا یہ سوال کہ عقیدت میں جوش محبت میں کہہ دیا جاتا ہے کہ بس جی ان سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں، دیکھیں ان سے پوچھ لیں، ان سے پوچھ لیں۔ سوال یہ ہے کہ دیکھنے والے تو سبھی ہیں، ہر ایک کو وہ اتنے حسین کیوں دکھائی نہیں دیے؟ میں عرض کروں گا محبت میں کہہ دینا کہ جی وہ انہوں نے دیکھا اور انہوں نے نہیں دیکھا یہ اور بات ہے، لیکن ذرا دلیل کی زبان میں بات کریں تو اچھا لگتا ہے۔ شب ہجرت میں جب میرے آقا کریم حضور علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر کے ہمراہ وہ عازم سفر ہیں، میں قصہ گوئی کی طرف نہیں جاؤں گا، واقعات کی تفصیل کی طرف نہیں جاؤں گا، صرف نتیجے کی طرف محدود رہوں گا۔ جب غار ثور میں پہنچتے ہیں اور تعاقب کرنے والے، پیچھا کرنے والے وہاں تک آ جاتے ہیں، اب ان کے قدموں کی چاپ، ان کی گفتگو کی آواز غار میں سنائی دے رہی ہے، اور وہاں پر اس غار کے سوا کوئی پناہ لینے کی کوئی اور جگہ بھی نہیں ہے۔ تو اب بہت زیادہ قرین قیاس ہے کہ اب چند لمحوں میں وہ وہاں پہ پہنچ جائیں گے اور آقا کریم کو اور صدیق اکبر کو پالیں گے۔ ایسے میں صدیق اکبر مضطرب ہیں، بے چین ہیں، پریشان ہیں۔ اچھا وہ پریشان کیوں ہیں؟ کیا اپنے لیے ہیں کہ آقا کریم کا ساتھ دینے کی پاداش میں ان کو کچھ مصائب اور آلام سے گزرنا ہوگا؟ نہیں۔ اگر وہ سانپ کے بل پر ایڑی رکھ کے اپنی جان داؤ پہ لگا رہے ہیں تو کس کے لیے لگا رہے ہیں؟ یہ بات جو ہے یہ ذرا تھوڑی سی توجہ طلب ہے۔ کیا وہ سرکار کی عظمت و ناموس کی خاطر جان دے رہے ہیں؟ نہیں۔ کیا عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی خاطر جان دے رہے ہیں؟ نہیں۔ کیا وہ اسلام کی سربلندی کے لیے جان دے رہے ہیں؟ نہیں۔ وہ جان دے رہے ہیں تو آقا کریم حضور علیہ السلام کی صرف نیند کے لیے جان دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو ہستی سرکار کے آرام پر، سرکار کی نیند پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو، یارو وہ اپنی جان کا اندیشہ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ انہیں کوئی فکر ہے تو آقا کریم کی ہے۔ بہرحال قدموں کی چاپ سنائی دیتی ہے۔ اب وہ کافر تعاقب کرتے ہوئے وہاں پہنچتے ہیں، وہ ذہین لوگ ہیں، دیکھتے ہیں کہ غار کے دہانے پر مکڑی نے جالا بنا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہاں سے گزرے ہوتے تو جالا ٹوٹ چکا ہوتا۔ دہانے کے ساتھ گھونسلے پہ ایک فاختہ اپنے انڈوں کو سے رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر یہاں سے گزرے ہوتے، ہلچل ہوتی تو یہ پرندہ اتنے سکون سے اپنے انڈوں پہ تو نہ بیٹھا ہوتا۔ یہاں سے نہیں گزرے، چلو آگے چلتے ہیں۔ صرف جھانک کر دیکھنے کی دیر تھی، لیکن وہ جھانک نہیں سکے، دیکھ نہیں پائے۔ واقعہ تو اتنا ہی ہے، بات تو نتیجہ نکالنے کی ہوتی ہے نا۔ میں نے نتیجہ یہ نکالا کہ اگر رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کے حسن و جمال کو
سرکار کو کسی کی نگاہوں سے اوجھل رکھنا ہو تو اس کی آنکھوں کے سامنے مکڑی کا جالا پردہ بن جاتا ہے۔ اگر رب کائنات نے اپنے محبوب کو، سرکار کے حسن و جمال کو اگر کسی کی نگاہ سے اوجھل رکھنا ہو، چھپانا ہو، دور رکھنا ہو، تو اس کی آنکھوں کے سامنے مکڑی کا جالا وہ پردہ بن جاتا ہے، حجاب بن جاتا ہے۔ مکڑی کے جالے کی اوقات کیا ہے؟ ان کی آنکھوں کے سامنے مکڑی کا جالا پردہ بن جاتا ہے تو یارو لباس بشریت تو بہت بڑا پردہ ہے، وہ تو بہت دبیس پردہ ہے۔ تو اگر کچھ لوگوں کی نگاہیں اس پردے میں الجھ کے رہ جاتی ہیں اور آقا کریم کے حسن و جمال تک رسائی نہیں پا سکتی تو ان کا قصور نہیں، رب کائنات نے اپنے محبوب کو ان کی نگاہوں سے دور رکھا ہے۔ حضرات مکرم، جس ماحول میں، جس علاقے میں میرے آقا کریم جلوہ فگن ہوئے، ذرا اس کو ویژوالائز کیجئے، چشم تصور سے اس کو دیکھنے کی کوشش کیجئے۔ ہر طرف بت پرستی ہو رہی ہے، صنم پرستی، بت پرستی۔ اگر آپ غور کریں تو صرف انسانیت کی تذلیل نہیں ہے، یہ خدا کے تصور کی بھی توہین ہے۔ جو بت پرست ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اندیکھے خدا کو کیسے پوجیں، ہم تو دیکھ کر اپنے معبود کی پرستش کریں گے۔ اب وہ ان کے ذہن میں معبود کا جو بھی خاکہ آتا ہے، جو تصور آتا ہے، وہ اس تصور کو بت کی صورت میں ڈھال کے اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہتے ہیں۔ اب مشکل یہ ہے کہ ہر انسان تو بت تراش نہیں ہے، ہر شخص تو صنم گر نہیں ہے۔ پتھروں کو تراش خراش کر ایک مخصوص شکل دینا یہ ہر ایک کے بس کی بات تو نہیں ہے۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ پھر بازار جاتے تھے، بہت سے بت پڑے ہیں، ان میں سے جو ان کو اپنے تصوراتی خدا سے قریب تر دکھائی دیتا تھا اس کو خرید کے لے آتے تھے، اس کی پوجا کرتے تھے۔ یارو جب خدا بازار میں بکاؤ ہوں تو ان کی کیا اوقات ہوگی یہ آپ اور میں بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، 360 بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے ہیں۔ اچھا میں سوچنے لگا کہ 360 کا فگر یہ کچھ آڈ فگر ہے، راؤنڈ فگر ہوتا تو زیادہ اچھا نہیں تھا، 400 بت ہوتے، 350 ہوتے، یہ 360 کی کیا تک تھی؟ تو پتہ چلا کہ دراصل عرب میں آپ جانتے ہیں کہ وہاں قمری سال کا ہی اعتبار ہوتا تھا، تو لوگوں کا خیال تھا کہ اگر ایک خدا کی سارا سال ڈیوٹی ہوگی تو بیچارہ تھک جائے گا، پھر کاروبار خدائی جو ہیں وہ متاثر ہوں گے، تو اس لیے ایک خدا کی ایک دن کی ڈیوٹی ہونی چاہیے تاکہ نظام کائنات صحیح طرح چل سکے۔ لوگ خدا کو خرید کے لائے، گھر میں رکھا، اس کی پوجا شروع کی۔ اب سفر میں جانا تھا تو یہ خدا گھر میں چھوڑ کے چلے جائیں گے تو سفر میں بھی تو خدا چاہیے۔ اب کیا کریں؟ یہ جو خدا خرید کے لائے ہیں اگر یہ سفر میں لے کے گئے تو یہ تو پتھر کا خدا ہے، اپنے چاہنے والوں کی کمر توڑ کے رکھ دے گا سفر میں، تو بڑا بھاری ہے۔ سفر میں تو آپ جانتے ہیں کہ لائٹ ویٹ خدا چاہیے نا، وہ پورٹیبل خدا، ہلکا پھلکا سا خدا ہو تو آسانی رہے گی۔ تو ایسا کرتے تھے کہ پھر وہ ستو وغیرہ گوندھ کر اس سے خدا بنا لیتے تھے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہوتا تھا کہ وہ ہلکے پھلکے ہوتے تھے، ان کی نقل و حرکت آسان ہوتی تھی۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ پرانا زمانہ ہے، جگہ جگہ ہوٹلز تو نہیں ہیں، جگہ جگہ سامان خرد و نوش کی منڈیاں تو نہیں ہیں۔ اب لمبے سفر میں کہیں راشن ختم ہو گیا، بھوک نے ڈیرے ڈال دیے، جان ہونٹوں پہ اٹک گئی، تو پھر کیا کرتے تھے؟ پھر اپنے خداؤں کو پانی میں گھول کے پی جاتے تھے۔ یارو ایسے ماحول میں جہاں ہر طرف بتوں کی پوجا ہوتی ہو، خانہ کعبہ میں بت پرستی ہوتی ہو، ایسے ماحول میں میرے آقا کریم حضور علیہ السلام کے والد گرامی کا نام ہے عبداللہ، یعنی اس ماحول میں بھی ان کی بندگی کی نسبت لات و منات سے نہیں ہے، جھوٹے خداؤں سے نہیں ہے، معبودان باطلہ سے نہیں ہے، بتوں سے نہیں ہے، وہ اس وقت بھی اگر بندے ہیں تو اللہ کے ہیں۔ وہ ماحول ذرا ذہن میں لائیے کہ ہر طرف قتل و غارت گری کا شور شرابہ ہے، ہتھیار ان کا زیور ہے، خون بہانا ان کی عادت ہے، سر کاٹ دینا معمولی بات ہے۔
اگر کوئی امن اور سکون کی بات کرے تو یہ طعنہ ہے کہ یہ بزدل ہے، جو دوسروں کا سر نہیں کاٹ سکتا وہ اپنی جان دینے کا حوصلہ کہاں سے لائے گا؟ ایسے ماحول میں میرے آقا کریم کی والدہ ماجدہ کا نام ہے آمنہ، امن والی، سکون والی۔ لوگوں میں حوصلہ اور برداشت نام کی چیز نہیں ہے۔ کسی کی کوئی کڑوی تلخ بات سن لینا اور سہ لینا اور پی لینا، یہ گویا بے غیرتی کی انتہا ہے۔ معمولی باتوں پر جھگڑا شروع ہوتا ہے اور کتنی نسلیں اس جھگڑے کا شکار ہو جاتی ہیں اور کتنی صدیاں خون کے سمندر میں غرق ہو جاتی ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ مثلاً اپنے جانوروں کو پانی پلانے پہنچے، میں نے کہا کہ میں اپنے گھوڑے کو پہلے پانی پلاؤں گا، آپ نے کہا نہیں ہم اپنے گھوڑے کو پہلے پانی پلائیں گے۔ اتنی بات پر جھگڑا شروع ہوا، گالم گلوچ ہوئی، تو تڑاق ہوئی، دیکھتے دیکھتے تلواریں بے انیام ہوئی، ہتھیار کھنچ گئے اور قتل و غارت گری شروع ہو گئی۔ اب کوئی درمیان میں پڑھ کر بیچ بچاؤ کرنے والا نہیں، صلح صفائی کرنے والا نہیں، کوئی نہیں کہتا جی معمولی بات تھی جانے دیجئے، چھوڑیے، دفع کیجئے۔ معمولی بات اب نہیں رہی، وہ اس لیے کہ کتنے سر کٹ چکے ہیں، کتنے لوگ قتل ہو چکے ہیں، اور ان لوگوں کا تو مقصد حیات ہوتا تھا انتقام لینا۔ لوگ زندہ رہتے تھے بدلہ لینے کی خاطر۔ اب یہ بات ختم نہیں ہو سکتی، وہ کتنی صدیوں تک یہ انتقام در انتقام کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ وہاں پر کسی کی بات سن لینا، سہ لینا، تحمل و برداشت یہ اس نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایسے ماحول میں میرے آقا کریم کی دائی اماں کا نام ہے حلیمہ، حلم والی، برداشت والی۔ یارو اگر اور کچھ نہ دیکھو، یہ ناموں کی کہکشاں دیکھو تو لگتا ہے کہ رب کائنات اپنے محبوب علیہ السلام کی جلوہ گری کے لیے گویا ماحول تخلیق فرما رہا ہے، اور خود آقا کریم حضور علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی۔ ہمارا ایمان ہے بے شک یہ رب کائنات نے نام رکھا ہے، لیکن ظاہری طور پر آپ کا یہ نام رکھنے کا سبب آپ کے دادا سیدنا عبد المطلب بنے، اور آپ سے پہلے عرب دنیا کے اندر محمد نام رکھنے کا رواج نہیں تھا، اس کی کوئی نظیر نہیں تھی، بلکہ آپ نے جب یہ نام رکھا تو لوگوں نے تعجب کا اظہار کیا۔ حضرات مکرم، ہم توقعات پر، خواہشات پر، امیدوں پر بچوں کے نام رکھ لیتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوا، ہم نے کہا بڑا ہو کے یہ دلیر ہوگا، یہ بہادر ہوگا، یہ جواں مرد ہوگا۔ ہم نے نام رکھ دیا شجاعت حسین۔ وہ بڑا ہو کے بزدل نکلا، کم حوصلہ، بے ہمت۔ لیکن اب نام تو روز روز نہیں بدلے جا سکتے۔ بچہ پیدا ہوا، ہم نے کہا یہ بڑا ہو کے سخی ہوگا، فیاض ہوگا، دیالو ہوگا، لیکن وہ بڑا ہو کے کنجوس، مکھی چوس، بخیل۔ ہم نے اس کا نام رکھ دیا مرزا سخاوت اللہ بیگ۔ اسی طرح ہم نے سوچا کہ بچہ بڑا ہوگا، پڑھ لکھ کے خاندان کا نام روشن کرے گا، اعلیٰ افسر بنے گا، کسی مقام پر پہنچے گا، نام رکھ دیا محمد فاضل۔ اور پھر بڑا ہو کے وہ جیسا نکلا وہ محاورے بن گئے، نہ پڑھے نہ لکھے، نام محمد فاضل۔ بھئی ہم تو اسی طرح کرتے ہیں نا، اگر اتفاق سے بچہ ہماری توقعات خواہشات پہ پورا ہو جائے سبحان اللہ، وگرنہ پھر اسی تنخواہ پہ گزارا کرتے ہیں۔ لیکن آقا کریم حضور علیہ السلام کا جب نام سیدنا عبد المطلب نے رکھا محمد، لوگ حیران پریشان۔ پوچھا، آپ نے کہا کہ مجھے یقین ہے اس بچے کی بے حساب تعریف ہوگی، بے شمار تعریف ہوگی، بار بار تعریف ہوگی، اور آپ کی یہ امید کس طرح پوری ہوئی؟ یہ گلی کوچوں میں سجنے والی یہ محافل بتا رہی ہیں، اور تاریخ شاہد ہے کہ اس ساری کائنات میں آج تک کسی کی اتنی تعریف نہیں ہوئی جتنی میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر آپ غور فرمائیں تو یہ تعریف جو ہے یہ اس کی اپنی اہمیت ہے۔ بھئی آپ دیکھیے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے ان بزرگوں کی موجودگی میں مجھے کرسی نشین کیا، میرے نام کے نعرے لگائے، میرے لیے اہتمام کیا، میری آرام کا، میری ضیافت کا، سب کچھ کیا۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ حامد سعید کاظمی کو تقریر کرنا نہیں آتی، تو کیا آپ کی اس تمام خدمت سے میں خوش ہوں گا؟ کوئی شاعر ہو، آپ کہیں جی بڑا حسین و جمیل ہے، وجیح و شکیل ہے، جاذب نظر ہے، بڑا پرکشش ہے، بڑا سونا ہے، لیکن شعر کہنا اس کے بس کی بات نہیں ہے۔
تو کیا وہ خوش ہوگا؟ فنکار خوش تبھی ہوتا ہے جب اس کے فن کی تعریف ہوتی ہے۔ نمازیں پڑھتے رہو، روزے رکھتے رہو، اور کثرت سجود سے پیشانی کو داغدار کر لو، لیکن جب تک سانع ازل کے شاہکار اعظم کی تعریف نہیں کرو گے، جب تک محبوب رب کائنات کی تعریف نہیں کرو گے، جب تک خالق کائنات کی اعلیٰ ترین صنعت کی تعریف نہیں کرو گے، اس وقت تک وہ رب راضی نہیں ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ تعریف کرنے سے تو ہم نے نہیں روکا، تعریف تو ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کریں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہر محفل میں وہ درس محبت دینے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ وقت ہے درس عمل دینے کا، آپ درس محبت دیتے رہتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں یہ غیر عملی ہونے کی دلیل ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ درس محبت نہ دیں، درس عمل دیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کون مسلمان ہے جو درس عمل کی اہمیت سے انکار کرے؟ ظاہر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو ظاہر ہے مسلمانوں والے کام کریں گے تبھی مسلمان ہوں گے نا، ورنہ اگر ہمارے اعمال، ہمارے شب و روز، ہماری کیفیات، ہمارا رہن سہن، ہماری بود و باش اگر یہ مسلمانوں والی نہ ہو تو پھر ہم کیسے مسلمان ہیں؟ بے شک درس عمل کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن درس محبت پہ ذرا غور کرنا ہے کہ اس کی کوئی اہمیت اور حقیقت ہے کہ نہیں ہے۔ حضرات مکرم، یہ میرا ایمان یہ ہے کہ درس محبت در حقیقت درس عمل ہے۔ آپ دیکھیے، جس سے محبت کریں گے اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے نا، تو جو راضی کرنے کے لیے پھر آپ کوشش کریں گے، کاوش کریں گے، کوئی نہ کوئی کام کریں گے۔ تو ہمیں پتہ ہے نا کہ آقا کریم کو راضی کرنے کے لیے ہمیں نماز پڑھنی ہوگی، ورنہ سرکار ناراض ہوں گے، زکوٰۃ دینی ہوگی ورنہ سرکار ناراض ہوں گے، شریعت کا احترام کرنا پڑے گا ورنہ سرکار ناراض ہوں گے۔ تو جب ہم سرکار سے اگر حقیقتاً محبت کرتے ہوں، محبت کے نام پر دکانیں کھولی ہوئی نہ ہوں، محض نعرے نہ ہوں، محض باتیں نہ ہوں، حقیقتاً محبت ہو، تو یہ محبت، درس محبت، یہ درس عمل ہے۔ اور پھر آپ سوچئے، آپ کے گھر کوئی شخص آئے، آپ کا کوئی عزیز ہو، رشتہ دار ہو، لیکن کوئی آپ کا کوئی پسندیدہ شخص نہ ہو، آپ دل سے اسے پسند نہ کرتے ہوں، لیکن ظاہر ہے اب برادری رکھنی پڑتی ہے، رواداری کرنی پڑتی ہے، کچھ تھوڑا سا دکھاوا کرنا پڑتا ہے۔ وہ بندہ آیا تو آپ نے بچوں سے کہا، دیکھو بیٹے انکل آئے ہیں، ذرا ان کی خدمت کرو، چائے پانی لاؤ بیٹے، دیکھو بستر کا انتظام کرو، صحیح بڑی مہربانی، غریب خانے کو آپ نے عزت بخشی، شرف بخشا، کرم فرمایا، بڑے عرصے کے بعد تشریف لائے، دل کی کلی کھل گئی، فلاں فلاں لگے ہوئے ہیں آپ۔ اب دل میں کہہ رہے ہیں کہ یہ مصیبت آ گئی ہے، پتہ نہیں کب جان چھوٹے گی۔ اب بتائیے، دل سے جو بھی تعریف کر رہے ہیں، کیا وہ تعریف ہے یا منافقت ہے؟ منافقت ہے۔ پتہ یہ چلا کہ دل سے پسند نہ کرتے ہوں اور زبان سے تعریف کریں تو یہ منافقت ہے۔ اور پسند جو ہے یہ عارضی جذبہ ہے، پسند بدل جاتی ہے، کبھی موسم کے ساتھ، سردیوں کا موسم ہو، کڑاکے کی سردی ہو، ریم جھم کا سما ہو، تو آدمی کا جی چاہتا ہے کہ انگیٹھی کے سامنے بیٹھے ذرا آگ تاپے۔ پھر گرمی کا موسم آ گیا، اب گرمی میں بھی اگر آپ مہمان کو انگیٹھی کے سامنے بٹھا دیں تو بڑا لطف آئے گا۔ ظاہر پسند کبھی موسم کے ساتھ بدل جاتی ہے، کبھی ضرورت کے ساتھ بدل جاتی ہے، کبھی عادت کے ساتھ بدل جاتی ہے، ہزار وجہ ہو سکتی ہیں، لیکن محبت نہیں بدلتی۔ محبت کے بغیر پسند ہو تو عارضی ہوگی، اور پسند کے بغیر تعریف ہو تو منافقت ہوگی۔ تو رب کائنات خوش ہوتا ہے اپنے محبوب کی تعریف سے، تو ہمیں اس کے محبوب کی تعریف کرنی ہوگی۔ تو رب کو صرف آج تو راضی نہیں کرنا، کل بھی کرنا ہوگا، ہمیشہ کرنا ہوگا، تو اس کے محبوب کی ہمیشہ تعریف کرنی ہوگی۔ تو ہمیشہ تعریف تو تبھی کام آئے گی جب ہمارے دل میں سرکار کی محبت ہوگی۔ اگر محبت نہیں ہوگی، صرف پسند ہوگی، تو آج ہے اور کل نہیں ہے، لیکن آقا کریم کو تو ہمیں، رب کائنات کو تو ہمیں ہمیشہ راضی کرنا ہے۔ اور اگر پسند بھی نہیں ہوگی تو ظاہر ہے وہ تعریف تو منافقت ہوگی، اس کی تو کوئی اوقات اور حیثیت ہی نہیں۔ حضرات مکرم، میں اگر اسی انداز سے تمہید باندھتا رہا، گھڑی پر نظر پڑی تو کچھ آگے بھی دوست ابھی تو آنکھیں بچھائے بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر میں آنکھیں دکھانے لگیں گے۔
تو میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کی اس کے پس منظر میں اپنی گفتگو کو کسی انجام تک پہنچاؤں تو یہ زیادہ بہتر اور برمحل ہوگا۔ رب کائنات نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مجھے یہاں قرآن کا انداز بیان تھوڑا اجنبی، تھوڑا انوکھا، تھوڑا نرالا لگا۔ وہ کیوں؟ پھر آپ سوچئے اگر آپ اپنے بچے کو نصیحت کریں صداقت کے حوالے سے، سچائی کے حوالے سے، تو آپ کہیں گے بیٹے سچ بولو، سچے بنو، سچ کا دامن پکڑو، سچ کا راستہ اختیار کرو، یہی کہیں گے نا۔ ہم اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہیں تو کہتے ہیں بیٹے سچ بولو۔ رب کائنات فرماتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مولا یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ اور ویسے بھی آج کل بڑا پریشان ہے ہم، سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے۔ آپ خود سوچئے ٹی وی چینلز پر جو بریکنگ نیوز آتی ہیں کیا ہمیشہ سچ ہوتی ہیں؟ اخبارات کی شہ سرخیوں میں جو کچھ چھپتا ہے کیا ہمیشہ سچ ہوتا ہے؟ ہزاروں لاکھوں کے اجتماعات میں جو بیانات داغے جاتے ہیں اور جو وعدے کیے جاتے ہیں کیا ہمیشہ سچے ہوتے ہیں؟ بلکہ منبر و محراب پر جو کچھ کہا جاتا ہے کیا ہمیشہ سچ ہوتا ہے؟ یارو ہمیں سچ کا پتہ کیسے چلے؟ یہاں تو کچھ تمیز مشکل ہو گئی۔ اچھا کسی عدالت میں اگر کسی وقوعے کے بارے میں 4 گواہ پیش ہوں، ایک گواہ کہے کہ جی میرا خیال ہے، اندازہ ہے، قیاس ہے، گمان ہے کہ واقعہ یوں ہوا ہوگا، دوسرا کہے کہ جناب میں وقوعے کے بعد گزرا، لوگ آپس میں بات چیت کر رہے تھے، میں نے ان سے سنا تھا کہ واقعہ تو یوں ہوا ہے، اور تیسرا کہے کہ جناب میں تو چشمدید گواہ ہوں، ایک ایک چیز میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، میں موقع پہ موجود تھا، میں بتاتا ہوں واقعہ یوں ہوا ہے۔ عدالت کس کا اعتبار کرے گی؟ چشمدید گواہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ورڈکٹ آف دا کورٹ، عدالت کا فیصلہ یہ ہے کہ سچ کا پتہ آنکھ سے چلتا ہے۔ میں سوچنے لگا کیا آنکھ غلط نہیں دیکھتی؟ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، میں ٹرین میں سفر کر رہا ہوں، میرے ساتھ میرا بچہ اس وقت چھوٹا تھا، اب تو ماشاءاللہ جوان ہے، سفر کر رہا ہے۔ ایک اسٹیشن پہ ٹرین رکی، بچے نے کہا بابا مجھے پیاس لگ رہی ہے، ذرا پانی پی آؤں؟ میں نے کہا ہاں بیٹے لیکن پتہ نہیں کتنی دیر ٹرین ٹھہرے گی، ذرا جلدی سے پی آنا۔ وہ پانی پینے پلیٹ فارم پہ اترا، اتنے میں دوسری طرف ریلوے لائن پہ ایک اور ٹرین آ کے رکی، اس طرف میں نے دیکھا تو جو کمپارٹمنٹ سامنے تھا تو اتفاق سے اس میں کچھ لوگ تھے جو شاید مجھے کچھ پہچانتے تھے، تو دعا سلام حال چال پوچھنا یہ وہ، میں ذرا ان کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ اتنے میں مجھے لگا ٹرین چل پڑی، میں گھبرا گیا، بچہ گیا تھا پانی پینے، ابھی تک واپس آیا نہیں، کیا بنے گا؟ میں نے گھبرا کے پلیٹ فارم کی طرف دیکھا تو تسلی ہوئی کہ نہیں کوئی فکر کی بات نہیں ہے، اپنی ٹرین تو کھڑی ہے، وہ ساتھ والی ٹرین وہ چلی تھی۔ ہو جاتا ہے ایسا، آنکھ غلط دیکھتی ہے۔ مجھے یاد ہے ہم بچے تھے، ہاں ایک دن ہماری اسکول ٹیچر کلاس ٹیچر آئیں، وہ گلاس آدھا پانی سے بھرا ہوا شیشے کا وہ لا کے رکھا۔ ویسے تو معاف کیجئے یہ وضاحت، گلاس تو کہتے ہی شیشے کو ہیں، لیکن میں یہاں پر کوئی لنگوسٹکس کی کلاس تو نہیں لے رہا جو اتنی نزاکتوں کا خیال رکھا جائے۔ آدھا پانی سے بھرا ہوا وہ شیشے کا گلاس لا کے سامنے رکھا اور جیب سے پینسل نکالی، ہاں بچوں بتاؤ یہ پینسل سیدھی ہے یا ٹیڑھی ہے؟ ہم بچے بھی ہنسنے لگے کہ پینسل بھی کبھی ٹیڑھی ہوتی ہے۔ اب وہ ڈال دی گلاس میں، اب دیکھو، بلا کے کہا آؤ ذرا قریب سے دیکھو، اب جو دیکھتے ہیں تو جہاں سے پینسل پانی میں ڈوبی ہے وہاں سے ٹیڑھی ہے۔ ہم حیران، پینسل ٹیڑھی کیسے ہو گئی؟ انہوں پھر نکال لی، اب دیکھو اب تو سیدھی ہے۔ اس وقت تو ہمیں کچھ جادو وادو لگ رہا تھا، یہ تو جب اگلی کلاسز میں گئے، جب فزکس میں ریفریکشن آف لائٹ کا قانون پڑھا اور پتہ چلا کہ جناب اگر روشنی ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم میں ٹریول کرے تو ایک خاص زاویے پر مڑ جاتی ہے، تو اس کے مڑنے کی وجہ سے جو آدھی ڈوبی ہوئی چیزیں ہیں وہ ٹیڑھی دکھائی دیتی ہیں لیکن ٹیڑھی ہوتی نہیں ہیں۔ یہ فزکس کا قانون تو بعد میں پتہ چلا، یہ سائنسی حقیقت تو بعد میں آشکار ہوئی۔ پہلا سبق یہ ملا کہ ہمیشہ آنکھ پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ رات کا وقت ہو، 14ویں کا چاند آسمان پر چمک رہا ہو، آپ اپنے بچے کو موٹر بائک پر سیر کرانے کے لیے لے چلیں،
بچہ ترنگ میں آ کے کہے ابو دیکھیے کتنا مزہ آ رہا ہے، چاند بھی ہمارے ساتھ ساتھ سیر کر رہا ہے۔ سڑک کے کنارے ایک عالم دین کھڑے تھے، بچے کی بات سن کے ہنس پڑے۔ بچے بھی کتنے سیدھے سادے ہوتے ہیں، کہتا ہے چاند ہمارے ساتھ چل رہا ہے، دیکھو چاند تو ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ اب بتائیے ان میں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے؟ لیکن یاد رہے دونوں چشمدید گواہ ہیں، دونوں آنکھ سے دیکھ کر گواہی دے رہے ہیں۔ یارو ہماری تو آنکھ بھی غلط دیکھتی ہے، ہمیں سچ کا پتہ کیسے چلے؟ یار دوستوں نے کہا کہ آدمی صاحب آپ اچھے بڑے سمجھدار آدمی ہیں، عقل مند آدمی ہیں، آپ کو کیا فکر ہے؟ بھئی اگر آنکھ نے غلط دیکھا ہوگا تو آپ عقل مند ہیں، آپ کی عقل بتا دے گی کہ یہاں پر آنکھ نے غلط دیکھا، وہ آنکھ کی غلطی کو عقل پکڑ لے گی، آپ کو صحیح سچ کا پتہ چل جائے گا۔ اگر کوئی بے وقوف ہو، کم فہم ہو، نادان ہو، وہ فکر کرے کہ سچ اور جھوٹ میں تمیز کیسے ہو کروں تو یہ اور بات ہے، آپ کو کیا فکر ہے؟ میں سوچنے لگا کیا عقل غلطی نہیں کرتی؟ کوئی لمبا چوڑا فلسفہ نہیں، کوئی لمبی چوڑی مثالیں بھی نہیں، ایک جملے میں مسئلہ حل ہوتا ہے۔ یارو اگر عقل غلطی نہ کرتی تو کم از کم عقل مندوں میں تو کبھی اختلاف نہ ہوتا، لیکن یہاں سارا جھگڑا ہوتا ہی عقل مندوں میں ہے، بے وقوف تو ویسے ہی زندہ باد مردہ باد لگے رہتے ہیں۔ مولا ہمیں سچ کا پتہ کیسے چلے؟ ہماری آنکھ غلط دیکھتی ہے، ہماری عقل ٹھوکر کھاتی ہے، ہمیں سچ اور جھوٹ میں التباس ہو جاتا ہے۔ تو جیسے کسی نے کان میں کہا کہ تمہیں پتہ نہیں چلتا تو ذرا صدیق اکبر سے پوچھ لو نا سچ کہاں سے ملا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کو یہ لقب کب اور کیسے ملا؟ جب میرے آقا کریم حضور علیہ السلام شب معراج سے واپس آئے اور آپ نے سفر معراج کا تذکرہ فرمایا، اب وہ کافر بڑے خوش ہوئے کہ لو جی آج سے پہلے تو جب بھی ہم مسلمانوں کے نبی کو معاذ اللہ جھٹلانا چاہتے تھے تو ممکن نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ جیسا کہتے تھے ویسا ہو جاتا تھا، لیکن آج انہوں نے ایک ایسی بات کہی کہ کوئی سچ مان ہی نہیں سکتا۔ بھلا کیسے ممکن ہے کوئی مسجد حرام سے چلے، مسجد اقصی پہنچے، نہ جانے کہاں کہاں کی سیر کرے اور راتوں رات واپس آ جائے؟ وہ زمانہ وہ تھا جب لوگ بیل گاڑیوں پر، گدھوں پر، گھوڑوں پر، اونٹوں پر پیدل سفر کرتے تھے۔ آج جب کہ ہم نے سپر سونک ایئر کرافٹ ایجاد کر لیے ہیں، وہ جہاز جو کہ آواز کی رفتار سے تیز چلتے ہیں، جب وہ جہاز چل رہے ہوں، آج بھی یہ سفر اس طرح ممکن نہیں ہے، تو اس وقت تو ظاہر ہے کہ لوگوں کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ آج انہوں نے ایسی بات کہہ دی، اب سب سے پہلے ابو بکر کو پکڑو نا، بڑی سائیڈ لیتے ہیں، اپنے نبی کی تائید کرتے ہیں، حمایت کرتے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اب دیکھو کیا کہتے ہیں، کیسے کہیں گے یہ بات صحیح ہے؟ آپ کو گھیر لیا۔ ہاں بھئی ابو بکر ذرا بتاؤ تو صحیح، اگر کوئی شخص یہ کہے میں رات کو مسجد حرام سے چلا، مسجد اقصی پہنچا، نہ جانے آگے بھی کہاں کہاں گھوم پھر کے راتوں رات واپس بھی آ گیا، کیا خیال ہے؟ تمہارے خیال میں یہ بات کہنے والا سچا ہوگا کہ جھوٹا ہوگا؟ سیدنا ابو بکر بھی غور فرماتے ہیں کہ آخر مجھی سے کیوں پوچھ رہے ہیں، کسی اور سے پوچھ لیتے، کوئی چکر ہے صحیح۔ فرمایا پہلے یہ بتاؤ یہ دعویٰ ہے کس کا، یہ بات کہی کس نے ہے؟ جب انہوں نے دیکھا بتائے بغیر بات بنے گی نہیں تو تنگ آ کے کہا کہ دیکھو جس کو اللہ کا نبی مانتے ہو، جس کے نام کا کلمہ پڑھتے ہو، جس کی غلامی پہ ناز کرتے ہو، یہ بات انہوں نے کہی، اب تم بتاؤ بھلا یہ سچ ہو سکتا ہے؟ سیدنا ابو بکر نے کیا جواب دیا؟ یہ نہیں فرمایا کہ بھئی تم تو کافر ہو، تم کوئی ثقہ راوی تو ہو نہیں، تمہارا کیا اعتبار، اپنی طرف سے بات کر رہے ہو، میں ذرا جاؤں آقا کریم کی بارگاہ میں پوچھ لوں، تصدیق کر لوں، پھر بتاؤں گا؟ نہیں، فرمایا کہ جب میرے آقا کریم نے فرمایا ہے تو میں گواہی دیتا ہوں سرکار نے یہ سفر کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا جب صدیق اکبر کی گواہی کی خبر بارگاہ رسالت میں پہنچی تو وہاں سے صدیق اکبر کا لقب ملا۔ اب دو باتیں یہاں سمجھنے کی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ آج جب بھی ہم آقا کریم کی عظمت و شان بیان کرتے ہیں اور کوئی حدیث ذکر کریں تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ حدیث تو صحیح نہیں، یہ حسن نہیں، یہ تو ضعیف ہے، اس میں فلاں راوی پر تو محدثین نے بڑی جرح کی ہے۔ یارو صدیق اکبر نے ہمیں سبق یہ دیا ہے
ان کی سنت یہ ہے کہ آقا کریم کی عظمت کی بات سنو کافر سے تو اس کا انکار بھی مت کرو. کافر ہے تو ہوتا رہے، عظمت تو میرے نبی کی بیان کرتا ہے نا. دوسری بات، صدیق اکبر نے گواہی دی، کیا انہوں نے آقا کریم کو معراج پر جاتے ہوئے دیکھا تھا؟ نہیں. کوئی سی آف کرنے کے لیے گئے تھے، کوئی ہار سہرے لے کے پہنچے ہوئے سرکار ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. پتہ یہ چلا کہ آنکھ کی گواہی نہیں تھی، آنکھ کی گواہی نہیں تھی. اچھا، معراج معجزہ ہے اور بہت بڑا معجزہ ہے، اور معجزہ کہتے اس کو ہیں جو عقل کو عاجز کر دے، جس کے سامنے عقل ہتھیار ڈال دے، ہار مان لے، فہم و فراست اپنی تہی دامنی کا فرومائیگی کا اعتراف کر لے، وہ معجزہ ہوتا ہے نا. جو چیز عقل میں آ جائے وہ معجزہ کیسے ہے؟ معجزہ کہتے اس کو ہیں جو عقل کو عاجز کر دے. اور یہاں ایک بات اور آئی ذہن میں، وہ بھی ذرا کہتا چلوں. میری بھی عجیب عادت ہے، کوئی بات آئے تو اس لیے کہہ دیتا ہوں، پھر بعد میں پتہ نہیں کہنے کا موقع ملے نہ ملے. ادھر فاران کی چوٹیوں سے صدا آ رہی ہے میں اللہ کا نبی ہوں، ادھر قادیان کے جنگلوں میں کوئی بول رہا ہے میں بھی نبی ہوں. ایک عام آدمی کے پاس وہ کیا پیمانہ ہے، کیا کرائیٹیرین ہے، کیسے پہچانے یہ سچا ہے یہ جھوٹا ہے؟ تو ہمیں بتایا گیا کہ یاد رکھو معجزہ نبی کی پہچان ہے. جو سچا نبی ہے وہ معجزہ دکھائے گا، جھوٹا نبی معجزہ نہیں دکھا سکتا. معجزہ نبی کی پہچان کیوں ہے؟ یہ شاید تھوڑی خشک بات لگے ایک دو، لیکن یہ انشاءاللہ العزیز اس سے بہت فائدہ ہوگا. معجزہ نبی کی پہچان اس لیے ہے کہ نبی پر ایمان لانا ہر ایک کے لیے ضروری ہے. اچھا، یہ لفظ ہے تو مشکل، لیکن اب بہت عام ہو گیا ہے میرا خیال ہے. بھئی نبی پر ایمان لانا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، کسی کو استثناء تو حاصل نہیں ہے، سب کے لیے لازمی ہے. جب سب کے لیے لازمی ہے تو چاہے کوئی عالم ہو یا جاہل ہو، نبی پر ایمان ہر ایک نے لانا ہے. کوئی بڑا ذہین ہو، جینیس ہو، یا ذرا کن ذہن ہو، غبی ہو، نبی پر ایمان سب کو لانا ہے. تو پھر نبی کی پہچان بھی ایسی ہونی چاہیے کہ جہاں عالم یا جاہل ہونے سے فرق نہ پڑے، ذہین اور کم فہم ہونے سے فرق نہ پڑے. اور وہ پہچان کیا ہے؟ وہ معجزہ ہے. معجزہ نہ عالم کی عقل میں آتا ہے نہ جاہل کی عقل میں آتا ہے، وہ نہ ذہین اور جینیس کی عقل میں آتا ہے نہ کن ذہن غبی اور کم فہم کی عقل میں آتا ہے. اس کے سامنے سب برابر ہیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جب نبی کی پہچان معجزہ ہے تو جب پہچانیں گے تو کلمہ پڑھیں گے، پہچانیں گے تو ایمان لائیں گے، پہچانیں گے تو ان کے فرامین کو مانیں گے. تو پتہ چلا کہ پہچان ابتدا ہے، اور ابتدا کہاں سے؟ معجزے سے ہو رہی ہے. اور معجزہ وہ ہے جو عقل کو عاجز کر دے. پتہ یہ چلا کہ نبوت کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے جہاں عقل انسانی کی انتہا ہوتی ہے. نبوت کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے جہاں عقل انسانی کی انتہا ہوتی ہے. تو اس لیے کبھی نبی کو اپنی عقل کے ترازو میں تولنے کی کوشش مت کرنا، اور نبی کو اپنی عقل کے پیمانے سے ناپنے کی جسارت مت کرنا. معاف کیجئے، میں پھر اپنے سلسلے کلام کو گھیر گھار کے وہی واپس لاتا ہوں. صدیق اکبر نے گواہی دی معراج کی، اور معراج معجزہ ہے، اور معجزہ عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے. پتہ یہ چلا کہ عقل کی گواہی بھی نہیں تھی، نہ آنکھ کی گواہی نہ عقل کی گواہی. تو صدیق اکبر کو سچ کیسے ملا؟ دراصل وہ یہی سبق دے رہے ہیں کہ اے لوگوں یاد رکھو، تمہاری عقل کچھ کہے، تمہاری آنکھ کچھ دیکھے، اور نبی اس کے خلاف کچھ اور کہے تو اپنی آنکھ کو جھٹلا دو، اپنی عقل کا انکار کر دو، اور نبی کی بات مان لو تو تمہیں سچ مل جائے گا. جب تم اپنے تجربے کو، اپنے مشاہدے کو، اپنی فہم و فراست کو، اپنی بصارت کو، اپنی بصیرت کو جب دہلیز نبوت پر قربان کر دو گے تو تمہیں سچ مل جائے گا. حضرات مکرم، آج کل ہم انبیاء کرام علیہ السلام پر اپنی عقل کی چھری چلانے کی فکر کرتے ہیں، حالانکہ عقل کا کام یہ نہیں ہے. صداقت کا معیار فرمان رسالت ہے. اسی لیے رب کائنات نے فرمایا کہ اے میرے بندو، تم سچ اور جھوٹ کے چکر میں مت پڑو، جو سچے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ، تمہیں بھی سچ مل جائے گا.
اچھا، یہاں پر اگر میں قرآن کے انداز بیان کی ذرا ایک مماثلت کا ذکر کروں تو وہ بھی ہمارے لیے تفہیم کے نئے دروازے کھولے گا۔ سورہ فاتحہ یہ دعا ہے، یہ مانگنے کا وہ سلیقہ ہے، طریقہ ہے جو رب کائنات نے خود ہمیں سکھایا ہے۔ وہ اس لیے کہ اگر مانگنے کا طریقہ نہ آتا ہو تو بندہ محروم رہ جاتا ہے۔ جیسے شاعر نے بھی کہا تھا کہ ہم ماتھے پہ بل ڈال کے بازار سے گزرے، ہم جیسے فقیروں کو کوئی دے بھی تو کیا دے؟ تیوریاں چڑھا کے ماتھے پہ بل ڈال کے سینہ تان کے گردن اکڑا کے جائیں گے تو بھیک تو نہیں ملے گی۔ بھیک لینے کے لیے تو عاجزی کرنی پڑتی ہے نا، انکسار برتنا پڑتا ہے۔ تو مانگنے کا اپنا سلیقہ ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے۔ تو رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندو، تم میری رحمتوں سے صرف اس لیے محروم رہ جاؤ کہ تمہیں مانگنا نہیں آتا تھا، یہ میری رحمت کو گوارا نہیں ہے، اس لیے مانگنے کا طریقہ میں خود سکھا دیتا ہوں۔ یہ سورہ فاتحہ مانگنے کا وہ طریقہ ہے جو رب کائنات نے اپنے بندوں کو خود تلقین فرمایا ہے۔ جب کسی سے کچھ لینا ہو پہلے اس کی تعریف کی جاتی ہے، یہ آپ بڑے سخی ہیں، بڑے فیاض ہیں، بڑے دیالو ہیں، بڑی دور سے چرچا سن کے آیا ہوں کہ جو بھی آپ کے پاس جاتا ہے پھر خالی نہیں آتا ہے، میں بھی بڑی آس امید لگا کے آیا ہوں۔ پھر اپنی حالت زار کا نقشہ کھینچتے ہیں، اپنی بیچارگی کا ذکر کرتے ہیں، جی میں غریب ہوں، نادار ہوں، قلاش ہوں، کنگال ہوں، مفلس ہوں، بے حیثیت ہوں، بچیاں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے گھر میں بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں، بچے بے روزگار ہیں، کروں تو کیا کروں۔ اپنی بیچارگی کا نقشہ کھینچنے کے بعد پھر جو سوچ کے گئے ہیں یہ مانگنا ہے، یہ سوال کرنا ہے، پھر سوال کرتے ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے۔ تو رب کائنات نے بھی ہمیں مانگنے کا سلیقہ سکھایا۔ پہلے تو تعریف کرو نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب، تمام کائنات کا پروردگار، وہ جو رحمان، وہ جو رحیم، جو بدلے کے دن کا مالک، جو چاہے سو کرے۔ وہ کسی کے بارگاہ میں، کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے، جس کو چاہے نواز دے، جس کو چاہے محروم کر دے۔ پہلے اس کی تعریف کرو، پھر ذرا اپنی تہی دامنی کا ذکر کرو، اپنی فرومائیگی کا ذکر کرو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا ہم کون ہیں؟ تیری دہلیز پر زبی سائی کرنے والے، تیری چوکھٹ پہ ماتھا رگڑنے والے، تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے والے، تیرے سامنے دستے سوال دراز کرنے والے۔ ہم تو تیری چوکھٹ کے بھکاری ہیں نا، منگتے ہیں، فریادی ہیں، سائل ہیں۔ مولا ہم تو عاجز و لاچار ہیں، تیری بارگاہ میں دستے سوال دراز کیے کھڑے ہیں، جھولی پھیلائے کھڑے ہیں۔ اپنی عاجزی لاچاری کا اظہار کر چکو تو پھر سوال کرو، اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں ہدایت عطا فرما۔ جو رب کائنات نے سبق دیا ہے اس پر توجہ کیجئے۔ اور اس نے گویا یہ فرمایا، اے میرے بندو، ویسے تو تم مجھ سے اپنی مرضی سے بہت کچھ مانگتے ہو بھائی، تم مجھ سے روزی مانگتے ہو، رزق مانگتے ہو، آل مانگتے ہو، اولاد مانگتے ہو، تم مجھ سے گھر مانگتے ہو، زمین مانگتے ہو، جائیداد مانگتے ہو، عہدہ مانگتے ہو، منصب مانگتے ہو، عزت و وقار مانگتے ہو، تم نہ جانے کیا کچھ مجھ سے مانگتے ہو، لیکن یہ سب کچھ اپنی مرضی سے مانگتے ہو۔ لیکن جو مانگنے کا میں حکم دے رہا ہوں وہ کیا ہے؟ تم مجھ سے ہدایت مانگو۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ تم مجھ سے روزی اور رزق مانگتے ہو، میں تمہیں رزق بے شمار دے دوں، دولت کے انبار دے دوں، لیکن ہدایت نہ دوں تو کیا ہوگا؟ یہ روزی رزق تم گناہ کی راہوں پہ لٹاؤ گے، میری نافرمانی کرو گے۔ یہ روزی رزق یہ میری رحمت ہے، تم میری رحمت سے میرا عذاب خریدو گے۔ اس لیے اے میرے بندو، روزی رزق بعد میں مانگنا، پہلے مجھ سے ہدایت مانگو۔ تم مجھ سے اولاد مانگتے ہو، بڑھاپے کی بیساکھی مانگتے ہو، اپنی امیدوں کا مرکز و سہارا مانگتے ہو، میں تمہیں شاندار قوی ہیکل جوان بچوں کا باپ بنا دوں، لیکن انہیں ہدایت نہ دوں تو کیا ہوگا؟ وہ اولاد جس کی وجہ سے تم سر اٹھا کے چلتے، انہی کے باعث سر جھکا کے چلو گے۔ وہ جو تمہارے لیے سبب عزت ہوتے وہی وجہ رسوائی ہو جائیں گے۔ اس لیے اے میرے بندو، آل اولاد بھی بعد میں مانگنا، پہلے مجھ سے ہدایت مانگو۔ تم مجھ سے صحت مانگتے ہو، جوانی مانگتے ہو، شباب مانگتے ہو، طاقت مانگتے ہو، میں تمہیں شاندار قابل رش صحت کا مالک جوان بنا دوں، لیکن ہدایت نہ دوں تو اپنی جوانی بھی گناہ کی راہوں میں لٹاؤ گے، اپنی طاقت اور جوانی کے نشے میں مجھے بھی للکارنے لگو گے۔ تو اے میرے بندو، مجھ سے صحت اور جوانی بھی بعد میں مانگنا، پہلے مجھ سے ہدایت مانگو۔
اب مجھ سے ہدایت مانگ رہے ہو تو میں تو ضرور عطا فرما دوں گا، میرے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں۔ اور یہاں ایک بات ہے ذرا نازک سی باریک سی، وہ بھی سمجھتے چلیے۔ آپ بازار میں جا رہے ہوں، کوئی فقیر آواز لگائے اللہ کے نام پہ 10 روپے دے دو، آپ نہ دیں، منہ پھیر کے گزر جائیں، تو کیا آپ پر فتوے لگیں گے؟ کیا برا بھلا کہا جائے گا آپ کو؟ نہیں، آپ کی مرضی، آپ نے نہیں دیا، کوئی بھی وجہ تھی۔ لیکن اگر جاتے ہوئے بازار میں آپ خود کسی منگتے کو، فقیر کو بلائیں اور کہیں کہ ایسا کرو مجھ سے 1,00,000 روپے مانگ لو، وہ جناب وہی پاؤں پکڑے ہاتھ جوڑے، غریب نواز بندہ پرور لجپال کرم فرمائے، مہربانی کریں اس غریب کو 1,00,000 روپے دیتے جائیں، میں میرے بچے ساری زندگی دعائیں دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو عروج دے، نوازے اپنی رحمتوں سے، پھر آپ منہ پھیر کے چل دیں، جاؤ بابا معاف کرو، تو اب لوگ آپ کو برا بھلا کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ کہیں گے۔ عجیب بات ہے، پہلے کل 10 روپے نہیں دیے تھے تو کسی نے برا نہیں کہا کہ یار اتنے کنجوس ہو، 10 روپے بھی اللہ کی نام پہ نہیں کھلتے، کسی نے برا نہیں کہا۔ اب 1,00,000 روپے نہیں دے رہے تو لوگ برا کہہ رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اگر مانگنے والا اپنی مرضی سے مانگے تو سخی کی مرضی ہے، چاہے دے چاہے نہ دے، لیکن اگر دینے والا خود کہے کہ مجھ سے یہ مانگو اور پھر کوئی سوال کرے تو اب دینے والے پر لازم ہے وہ ضرور دے، اگر نہیں دے گا تو باتیں تو بنیں گی، آوازیں تو کسے جائیں گے، لوگ کہیں گے تو صحیح کہ میاں اتنی اوقات نہیں تھی، اتنی حیثیت نہیں تھی، اتنی پسلی نہیں تھی تو کیوں کہا تھا مجھ سے یہ مانگ لو؟ غریبوں کے ساتھ مذاق کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ حضرات مکرم، ہم جب رب کی بارگاہ میں عرض کریں اہدنا الصراط المستقیم، ویسے کہیں نہ کہیں لیکن پاک صاف ہو کر باوضو ہو کر رب کے گھر میں جا کے اس کی بارگاہ میں 10 بستہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، تو اپنی طرف سے تو نہیں کہتے، اس کے کہنے پہ کہہ رہے ہیں، تو ہدایت تو ضرور ملنی چاہیے۔ لیکن کیا ہر اہدنا الصراط المستقیم کہنے والے کو ہدایت مل جاتی ہے؟ ملتی تو نہیں۔ مرزائی تک بھی کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت تو نہیں ملتی۔ اب کس کو الزام دیں؟ یارو بات دراصل یہ ہے کہ جب بندے نے کسی کو کہا مجھ سے 1,00,000 روپے مانگو اور اس نے کہ مانگنا شروع کیے جناب غریب نواز بندہ پرور کرم کیجئے اور 1,00,000 روپے دے دیجئے، تو آپ تو اس کی صرف آواز سن رہے ہیں نا، دل میں کیا سوچ رہا ہے آپ کو تو نہیں پتا۔ ہو سکتا ہے دل میں سوچ رہا ہو کہ یہ بے وقوف مرغا آج ہتھے لگا، اس کو یہیں ذبح کر دو، بچ کے نہ جانے پائے، چلا گیا تو پھر کہاں ملے گا۔ لیکن جب رب کی بارگاہ میں بندہ کچھ عرض کرتا ہے تو رب کائنات صرف بات تو نہیں سن رہا، وہ تو ہماری نیت بھی جانتا ہے، عمل بھی جانتا ہے، ظاہر بھی جانتا ہے، باطن بھی جانتا ہے، جو بولتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، جو سوچتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، جو دکھاتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، جو چھپاتے ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ جو میری بارگاہ میں کھڑا کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کیا واقعی مجھ سے ہدایت مانگ رہا ہے، یا اس کو بچپن میں یہ صورت رٹوا دی تھی اور اس کے بزرگوں نے نماز یاد کروا دی تھی، یہ رٹی ہوئی صورت، یہ زبانی یاد کی ہوئی نماز اس کے ہونٹوں پر جاری ہے، اس کے زبان سے ادا ہو رہی ہے، لیکن اس کے ذہن اور زبان میں کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، یہ بولتا کچھ اور ہے، سوچتا کچھ اور ہے، اس کی زبان سے اہدنا الصراط المستقیم کے الفاظ تو جاری ہیں لیکن ہدایت وغیرہ مانگتا مانگتا کچھ نہیں۔ سچے دل سے اس سے ہدایت مانگ کے دیکھو تو صحیح ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ ضرور ملے گی، کیونکہ اس کے کہنے پہ مانگ رہے ہیں۔ حضرات مکرم، رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندو، جب تم مجھ سے ہدایت مانگو گے تو میں ضرور عطا فرماؤں گا، لیکن تمہیں کیسے پتا چلے گا کہ اب تمہیں ہدایت مل گئی ہے؟ کیا وحی ہوگی؟ کیا جبریل آ کے بتائیں گے تمہیں؟ کیا تم پر الہام ہوگا؟ بھئی یہاں ورغلانے والے بھی ہیں، بہکانے والے بھی ہیں، قرآن پڑھ پڑھ کے گمراہ کرنے والے بھی ہیں، حرمین شریفین سے اللہ رسول کی باتیں کرنے کے بہانے اٹھا کر لے جانے والے بھی ہیں، تو تمہیں کیا پتا چلے گا کہ کب ہدایت مل گئی تمہیں؟ تمہیں کیسے معلوم ہوگا کہ بھئی تم پہلے بھٹکے ہوئے تھے اب آئے ہو سیدھے راستے پہ، پہلے ذرا ادھر ادھر تھے اب آئے ہو سیدھے راستے پہ؟ تو رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندو، جب مجھ سے ہدایت مانگی ہے تو اتنے آسان طریقے سے ہدایت دوں گا کہ پھر بھٹکنے کی گنجائش نہیں بچے گی۔ وہ کیسے؟ جب مجھ سے ہدایت مانگو تو خود اپنی زبان سے کہو صراط الذین انعمت علیہم، مولا ان کی راہ پر چلا دے جن پر تو نے انعام فرمایا۔ یہ کتنا آسان راستہ ہے، ذرا ایک مثال سے سمجھا دوں آپ کو۔ آپ یہاں کوٹ عنایت کے رہنے والے،
اتفاق سے آپ کے کوئی عزیز آ رہے تھے لاہور ایئرپورٹ پر کہیں باہر سے، آپ کو ان کو ریسیو کرنا تھا، آپ یہاں سے چلے، آپ کے پاس اپنی گاڑی، اپنی سواری، اپنا ڈرائیور، یہاں سے چل پڑے۔ لاہور سے آپ زیادہ واقف تھے نہیں، آنا جانا زیادہ تھا نہیں، لاہور شہر میں انٹر ہوئے تو گاڑی روک کے لوگوں سے پوچھا بھائی ذرا ایئرپورٹ کا راستہ بتا دیں، ہم کوٹ عنایت سے آئے ہیں۔ لوگوں نے کہا یار دور سے آیا ہے، ذرا صحیح طرح گائیڈ کر دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جناب دیکھیے سامنے راؤنڈ اباؤٹ نظر آ رہا ہے، اس سے سیدھے چلے جائیے، آگے ایک فلائی اوور آئے گا، اس کے اوپر سے گزر جائیے گا، پھر ایک چوک آئے گا، اس سے فلاں سڑک نکل رہی ہے، اس پہ مڑ جائیے گا، پھر فلاں ایک راؤنڈ اباؤٹ اور آئے گا، پھر یوں چلے جائیے گا، پھر فلاں فلائی اوور آئے گا۔ آپ سن سن کے حیران پریشان، بھائی وہ کوٹ عنایت خان میں یہ فلائی اوور نہیں ہوتے، وہاں اتنے راؤنڈ اباؤٹ بھی نہیں ہوتے، اتنے چوک بھی نہیں ہوتے، اتنی سڑکیں بھی نہیں ہوتی، اتنی گاڑیاں بھی نہیں ہوتی۔ یار اتنی دور سے آیا کھڑا ہوں، اب 10-15 کلومیٹر کی بات رہ گئی ہے، خدا کے لیے کسی طرح ایئرپورٹ تک پہنچا دو۔ آپ کی پریشانی دیکھ کے ایک بندہ آیا آپ کے پاس، بہت پریشان ہو، ایئرپورٹ جا رہے ہو، تمہاری خوش نصیبی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اتفاق سے میں بھی ایئرپورٹ جا رہا ہوں، ایسا کرو اپنی گاڑی ذرا میری گاڑی کے پیچھے لگا لو، سیدھے ایئرپورٹ پہنچ جائیں گے۔ راؤنڈ اباؤٹ سے ادھر مڑنا ہے کہ ادھر، سوچ بچار کی ضرورت نہیں، چوک سے کون سی سڑک نکلتی ہے، سڑکوں کے نام پڑھنے کی حاجت نہیں، فلائی اوور کے اوپر جانا ہے کہ نیچے جانا ہے، یہاں پر کسی سے پوچھنے کی گنجائش نہیں، بس اتنا کرنا اپنی گاڑی میری گاڑی کے پیچھے رکھنا، ادھر ادھر مت ہو جانا، سیدھے ایئرپورٹ پہنچ جائیں گے۔ اللہ بھی فرماتا ہے اے میرے بندو تمہیں ہدایت چاہیے نا، تمہیں کیا پتا ہدایت کا راستہ کون سا ہے، میرے جو انعام یافتہ بندے ہیں ان کے پیچھے چل پڑو، تمہیں بھی ہدایت مل جائے گی۔ جیسے میں عرض کر رہا تھا نا کہ ایک مماثلت ہے انداز بیان کی، وہاں پر کہا کہ تمہیں کیا پتا سچ کیا ہے، جو سچے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ تمہیں بھی سچ مل جائے گا۔ یہاں میں بتایا کہ تم بھی کیا کرو، ہدایت چاہیے تو جو میرے انعام یافتہ بندے ہیں ان کے پیچھے چل پڑو، تمہیں بھی ہدایت مل جائے گی۔ اب ہمیں کیا پتا انعام یافتہ بندے کون ہیں، یہاں تو ماشاءاللہ ہر ایک 52 گز کا ہے، ہر ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ جناب مجھ پر ہے انعام اللہ کا۔ زمیندار کہتا ہے مجھ پر انعام نہ ہوتا اتنی اچھی فصل کیسے ہوتی، دکاندار کہتا ہے مجھ پر انعام نہ ہوتا اتنی سیل اتنی بکری کیسے ہوتی، صنعتکار کہتا ہے مجھ پر انعام نہ ہوتا 1 کی 10 فیکٹریاں کیسے لگتی، چشم بدور سیاستدان بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم پر انعام نہ ہوتا الیکشن میں کامیاب کیسے ہوتے، یہ حکومت کیسے بناتے۔ رب کائنات نے فرمایا اے میرے بندو یہ مسئلہ ہے ہدایت و گمراہی کا، یہ مسئلہ ہے ایمان و کفر کا، یہ مسئلہ ہے زندگی اور موت کا، اس لیے میں تمہاری ثوابدید پہ نہیں چھوڑتا، میں خود بتا دیتا ہوں میرے انعام یافتہ بندے کون ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، نبی، صدیق، شہید اور صالح یہ میرے انعام یافتہ بندے ہیں، ان کے پیچھے چلو گے تو تمہیں ہدایت ملے گی۔ حضرات مکرم، میں اپنی گفتگو کے آخری لمحات میں ہوں۔ نبی تو نبی ہے، آپ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں نبی تو نہیں بن سکتے۔ اب اس کے بارے میں کوئی غلط فہمی بھی نہیں، صدیق، شہید اور صالح یہ تینوں یہاں ماشاءاللہ علماء کرام تشریف فرمائے ہیں، اگر وہ اجازت دیں تو میں ان تینوں کو لفظ ولی سے تعبیر کر سکتا ہوں۔ صدیق بھی ولی ہے، شہید بھی ولی ہے، صالح بھی ولی ہے۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں ہدایت ملے گی کیسے، صراط الذین انعمت علیہم، جب تم انعام یافتہ بندوں کے پیچھے چلو گے۔ انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ اللہ نے فرمایا وہ نبی ہیں اور ولی ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ نبیوں اور ولیوں کے پیچھے چلو گے تو ہدایت ملے گی۔ اب آج کل ایک عام آدمی بڑا پریشان ہے، یار ہمیں سمجھ نہیں آتی، ادھر بھی مولوی ہیں ادھر بھی مولوی ہیں، یہ ان کو برا کہتے ہیں وہ ان کو برا کہتے ہیں، وہ ان پہ فتوے لگاتے ہیں وہ ان پہ فتوے لگاتے ہیں۔ ہم سیدھے سادے لوگ، ہمیں تو مولویوں نے گھن چکر بنا دیا، کریں تو کیا کریں، کس کے پیچھے چلے برابر مانے۔ یارو رب کائنات نے تو بہت سیدھے سادے لفظوں میں ہمیں بتا دیا، سمجھا دیا، سکھا دیا، ہمیں بتا دیا کہ اے میرے بندو ادھر بھی مولوی ہیں ادھر بھی مولوی ہیں، لیکن تمہیں ہدایت کب ملے گی؟ جب تم نبیوں اور ولیوں کے پیچھے چلو گے۔
تو تم دیکھ لو مولویوں میں کون ہے جو نبیوں اور ولیوں کے پیچھے چلتا ہے. اگر ان کا دامن پکڑو گے تو تمہیں بھی ہدایت مل جائے گی. اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو نبیوں اور ولیوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں ہاتھ دھو کے. تو ذرا ان سے بچ کے رہنا، ورنہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. حضرات مکرم، شاعر نے کہا ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں. شاعر کہتا ہے کہ آقا کریم کی بارگاہ میں حال دل کہنا ہو، عرض مدعا کرنا ہو، واردات قلب کا تذکرہ کرنا ہو تو ہونٹ ہلانا ضروری نہیں اور بات زبان سے کہنا لازمی نہیں. ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں. ان کی سرکار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں، چشم تر چاہیے. وہ اس لیے کہ ہونٹ تو جھوٹ بھی بولتے ہیں نا، لیکن آنسو تو جھوٹ نہیں بولتے. اس لیے سرکار کی بارگاہ میں جو کچھ کہنا ہے وہ آنسوؤں کی زبان سے کہو. اپنی روداد غم میں سناؤں کسے، میرے غم کو کوئی اور سمجھے گا کیا. اپنی روداد غم میں سناؤں کسے، میرے غم کو کوئی اور سمجھے گا کیا. جس کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا، میرے زخموں کو وہ چارگر چاہیے. شاعر کہہ رہا ہے کہ ہر ایک کے کندھے پہ سر رکھ کر تو آنسو نہیں بہائے جاتے، اور ہر ایک کے آگے دکھڑے نہیں روئے جاتے، اور ہر ایک کو تو زخم نہیں دکھائے جاتے. زخم اسی کو دکھائے جاتے ہیں جو مرہم رکھنے کا فن جانتا ہو، اور آنسو اسی کے سامنے بہائے جاتے ہیں جو آنسو پوچھنے کا ہنر جانتا ہو. تو یہ آقا کریم سے بڑھ کر دل جوئی کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے. حضرات مکرم، ایک شعر اور آیا میرے ذہن میں. میرا شعری ذوق تھوڑا سا مختلف ہے. ویسے تو کہا جاتا ہے کہ لطیفہ اور شعر سمجھانا پڑے تو اس کا لطف غارت ہو جاتا ہے، لیکن چلیے یہ کڑوا گھونٹ بھی میں پی لوں گا. شاعر کہتا ہے کہ آ کر در اقدس پہ پڑھوں شعر ثنا کے، کہ آقا میں نے جو آپ کی نعت کہی ہے، اپنی غلامی کا، اپنی محبت کا، وارفتگی کا جو اظہار کیا ہے، تو آقا کبھی اپنے شہر میں بلا لیں، سبز گنبد کی چھاؤں میں، مواجہہ شریفہ کے سامنے، وہ اپنے جذبات کا اظہار میں کر سکوں. اس غریب کو اس طرح طلب فرما لیں، آ کر در اقدس پہ پڑھوں شعر ثنا کے، کب تک میں اٹھاتا رہوں احسان صبا کے. کب تک میں اٹھاتا رہوں احسان صبا کے. یہ کبھی باد صبا کے ہاتھ، کبھی باد نسیم کے ہاتھ، یہ جو پیغام رسانی ہے یہ کب تک ہوتی رہے گی. آقا اپنے اس غلام کو وہاں طلب فرما لیجئے. اور آخری شعر سن لیجئے اور اجازت دیجئے. شاعر کہتا ہے کہ طیبہ میں صدا صبح مسلسل کا سما ہے. طیبہ میں صدا صبح مسلسل کا سما ہے. جس شہر میں سورج ہے وہاں رات کہاں ہے. جس شہر میں سورج ہے وہاں رات کہاں ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.